بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی اور دینی بھائیوں، آج کے جمعے کا عنوان ہے دوسروں کے دلوں کو جیتنے کے طریقے اسلام نے ہمیں کیا بتائے. انشاءاللہ تعالی
جمعہ کے خطبے میں قرآن و سنت کی روشنی میں سننے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان طریقوں کو، ان مناہج کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری زندگی خوشگوار زندگی بنے، اخلاق حسنہ کی زندگی بنے۔ سب سے پہلی چیز جس کے ذریعے سے ہم اور آپ ایک دوسرے کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں، ان کے دلوں پر اپنا قبضہ جما سکتے ہیں، انہیں اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، اپنا محبوب اور پسندیدہ، محبت و مودت کا دل دادا بنا سکتے ہیں، وہ سب سے پہلا طریقہ ہے مسکراہٹ، مسکرا کر ملنا۔ آپ ایک کسی شخص سے، ایک اجنبی انسان سے، جس کے پاس نہ آپ کی پہچان ہے، نہ آپ کی تعریف ہے، نہ اس کے پاس آپ کی تعریف ہے، نہ آپ کے پاس اس کی تعریف ہے، لیکن آپ نے نہایت اچھے انداز سے مسکرا کر اس سے ملنے کی کوشش کی۔ آپ ایک طرف جہاں اس کے دل میں بیٹھ گئے، آپ کے دل میں وہ شخص بیٹھ گیا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو صدقہ بھی رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو صدقہ بھی قرار دیا۔ اگر آپ اس عمل کو انجام دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جہاں آپ کا بھائی آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کا ایک مسلمان بھائی، آپ اس کے دل کو جیت لیں گے، وہیں پر آپ کو صدقے کا بھی ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے تعلق سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کو لانا یہ صدقہ ہے۔ اگر ہم اور آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو جہاں لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں اور ان کے دلوں پر راج کرتے ہیں، وہاں یہ صدقہ بھی ہے، ایک صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رسول نے فرمایا، کہا اسود بن اصرم نے کہا، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی وصیت کریے۔ آپ نے فرمایا، وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، جب بھی تم اپنی زبان سے گفتگو کرو، جب بھی تم اپنی بات نکالو اپنی زبان سے، بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، ایسی بات کرو کہ جو مسکراہٹ سے بھری ہو اور لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ اثر انداز کرنے والا یہ آسان راستہ ہے، یہ وہ منہج ہے جس کے ذریعے سے ایک شخص دوسرے بھائی کے دل میں پیوست ہو سکتا ہے اور اس کا دل جیت سکتا ہے۔ آج ہمارے سماج میں اس کی بڑی کمی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جس سے بھی جو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے یا تو ناک بھون چڑھاتے ہیں اور اپنا منہ بسور کر کے نکل لیتے ہیں۔ سلام کرنا اور ان سے مسکرا کر گفتگو کرنا یہ تو الگ بات ہے، سامنے سے گزرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ دراصل اخلاق کے برے ہونے کی دلیل ہے، اس ایک انسان کے اچھے انسان ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک انسان اچھا تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے اندر اخلاق کی سب سے اعلیٰ صفت مسکراہٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بغیر مسکراہٹ کے نہیں دیکھا گیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی جب بھی کسی سے ملتے تھے ان کا آپ کا معمول تھا، آپ مسکرا کر کے ملا کرتے تھے۔ محترم بھائیو، قتادہ رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بتائیے، ان کا کیا معمول تھا؟ انہوں نے فرمایا ان کے دلوں میں ایمان پہاڑ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، عظیم تھا، اور وہ مسکرایا کرتے تھے۔ بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وہ تیر اندازی کیا کرتے تھے، دنیا کا کام کرتے، اور کہتے ہیں ایک دوسرے کے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے ہنسا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، مسکرا کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو گزارا کرتے۔ کہتے ہیں جب رات آتی تھی، بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ جب رات کا وقت ہوتا تو ایک
راہب کی طرح سے، دنیا کو چھوڑنے والے ایک راہب کی طرح ہو جاتے اور ان کی پوری رات عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ہمارے صنف میں سے ایسے جو دنیا بھی کما رہے ہیں، وہ بھی اچھے انداز سے تیر اندازی کر رہے ہیں، مسکرا کر کے دنیا کے اندر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو مسکرا کر کے، اور جب بات آتی ہے دنیا چھوڑنے کی، دنیا کو ترک کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی، عبادت کرنے کی، ایسے مگن ہو جاتے ہیں جیسا لگتا ہے انہوں نے کبھی دنیا دیکھی ہی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیوں، یہ مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہم دوسروں کا دل کیسے جیت سکتے ہیں۔ اسی طرح محترم بھائیوں، دوسرا طریقہ جو ایک انسان کا دل جیتنے کا ہے، بہت پیارا طریقہ ہے، وہ ہے جب ہم کسی سے ملے، ملاقات کریں، پہلا طریقہ ہم نے اختیار کر لیا، مسکرائیں، اس کے ساتھ اپنا ہاتھ آپ بڑھائیے، پہل کیجئے، سلام میں مصافحہ کیجئے۔ یہ گرم جوشی کے ساتھ جو مصافحہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، یہ سریع الاثر ہے، کسی بھی انسان کے دل پر بیٹھنے اور اس پر راج کرنے کا سب سے عمدہ اور اچھا طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سلام کرتا ہے، السلام علیکم بولتا ہے، اسے 10 نیکی ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے، 20 نیکی ملتی ہے۔ ورحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کرتا ہے، 30 نیکی ملتی ہے۔ جہاں آپ کو سلام کے ذریعے سے دوسرے بھائی کو مصافحہ کے ذریعے سے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے، وہیں پر یہ صدقہ بھی ہے، یہ نیکی بھی ہے۔ آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکی مل رہی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک مسجد میں آنے والے 100 لوگ جن کو صبح سے شام تک آپ اور ہم دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں شرکت کرتے ہیں، 50 لوگ شرکت کرتے ہیں، آپ ان سے سلام کیجئے، کتنا کاؤنٹ کر لیں گے، کتنی نیکیاں ہو جائیں گی؟ 50 کو 30 سے ضرب دے دیجئے، کتنا ہوتا ہے؟ 1500، 150، کتنی نیکی بھائی؟ کتنی؟ 1500۔ جی میرا حساب کمزور ہے۔ 50 لوگوں سے آپ نے ملاقات کی، سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا، آپ کو کتنی نیکی ملے گی؟ 1500 نیکی۔ سبحان اللہ۔ جہاں آپ کو 1500 نیکی، وہاں 1500 نیکی کے ساتھ 50 لوگوں کے دلوں کو آپ نے ایک سلام کے ذریعے سے ان کے دلوں کو جیت لیا، اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب وہ آدمی جب بھی آپ سے ملے گا یہ کوشش کرے گا کہ میں پہل کروں ان سے سلام کرنے میں۔ اور نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم مصافحہ کرنے میں، سلام کرنے میں پہل کرو، تم میں اچھا وہ ہے جو مصافحہ کرنے میں، سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ اور یہ ایسا ذریعہ ہے، تصافحوا یذهب الغل، جب آپ مصافحہ کریں گے، آپس میں ملیں گے، اس سے غل ختم ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک انسان سے کسی انسان کے دل میں شکایت ہو جاتی ہے، کینہ کپٹ اور کدورت پیدا ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرنے سے یہ کینہ کپٹ ختم ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے یہ کالا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ بہترین طریقہ بتایا۔ اور سلام کرنے والا انسان متکبر نہیں ہو سکتا، سلام میں پہل کرنے والا انسان متکبر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی معروف چیز کو، کسی بھی بھلی چیز کو، کسی بھی اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھنا۔ معمولی ضرور نظر آتی ہوں گی تمہیں، چھوٹی نظر آتی ہوں گی، سلام کرنا کیا کروں گا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معروف چیز کو حقیر نہ سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْخٍ، گرچہ تمہارے اپنے بھائی سے، ایک مسلمان سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی کے ساتھ اچھے انداز سے مصافحہ کرتے ہوئے ملے، اگر آپ کا یہ ہمارا طریقہ ہے تو یاد رکھیے محترم بھائیوں، یہ تکبر سے دوری کی علامت ہے اور نیکی کمانے کا اور سلام کے ذریعے سے دوسرے کے دلوں کو جیتنے کا بہترین طریقہ ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 2626 حدیث نمبر، اور اس سے پہلے کی موطا امام مالک کی 694 حدیث نمبر ہے۔
اسی طرح سے تیسرا طریقہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں، اور یہ بہت بہترین اور عمدہ طریقہ ہے، جو مجھ سے اور آپ سے نفرت کرتا ہے، جو مجھ سے اور آپ سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، جو مجھ سے اور آپ سے عداوت و دشمنی رکھتا ہے، صرف دنیا کے خاطر، دنیا کے مفاد کے خاطر، دین کے خاطر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، تحفے تحائف دیا کریں، تحفے تحائف دیا کریں، یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دل و دماغ اور کان اور آنکھ ساری چیزیں، حتیٰ کہ دلوں پر ہم ان کے راج کرنے لگیں گے، ان کے اوپر ہم حاوی ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موطا امام مالک کی روایت 694 حدیث نمبر ہے، تہادو تحابو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، کبھی گفٹ کے طور پر آپ دے دیا کریں، کبھی آپ کا بھائی آپ کو دے دیا کریں، اس کے ذریعے سے تحابو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اختلاف کا خاتمہ ہوتا ہے، انتشار کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے خاندان بکھرے ہوئے ہیں، ہمارا سماج بکھرا ہوا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی وجہ اختلاف ہے، انتشار ہے، آپسی اختلاف کا سبب اور ذریعہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ ان تمام کے باوجود شریعت مجھے اور آپ کو کہتی ہے، اگر آپ کسی کے دل کو جیتنا چاہتے ہیں تو آپس میں ہدیہ دیا کرو، تحفے دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بہت سارے ایسے مواقع پر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشاہدہ کیا، حدیث کی روشنی میں آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو جو آپ کے جانی دشمن تھے ہدیہ دے کر کے اپنا بنا لیا، کئی لوگوں کو ہدیے اور تحفے اور گفٹ دے کر کے اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نجد کا ایک شخص آیا، اللہ کے نبی نے 2 وادی بھر کر کے اسے اونٹ دے دیا ہدیے میں، گفٹ اسے جب دیا گیا تحفے کی شکل میں، اللہ اکبر، وہ لے کر کے جاتا ہے اپنے علاقے میں، کہتا ہے اسلمو، لوگو اسلام قبول کر لو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ کبھی انہیں فقر و فاقہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، انہیں ڈر نہیں، میں کیا کروں گا، میرے بال بچے کیا کریں گے، میرے مسلمان دوسرے ساتھی کیا کریں گے، ان کو فکر نہیں ہے، اتنا دیتے ہیں، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تحفے تحائف، آپ دیکھیے سندھ کا حصہ، ہندوستان کا وہ علاقہ جو سندھ کا، پنجاب کا علاقہ کہلاتا ہے، وہ کیسے فتح ہوا؟ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو 17 سال کی کمانڈری میں ہندوستان کے سندھ کے علاقے میں بھیجا تھا۔ کیوں؟ راجہ دہر نے جب تحفے تحائف دے کر کے بھیجا اور وہ حادثہ ہوا سمندر میں، اور اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے لوٹ خسوٹ کی، اس تحفے تحائف کو لوٹا، اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کہا کہ ان کے اوپر چڑھائی کی جائے، لیکن پتہ چلا کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی دعوت کی وجہ سے پورا سندھ مسلمان ہو گیا، اور ایسا مسلمان، اللہ اکبر، ایسا علاقہ ہوا مسلمانوں کا، محمد بن قاسم کے اخلاق اور کردار سے اتنے متاثر ہوئے، اپنے تو اپنے غیر بھی کہنے لگے، جب جانے لگے محمد بن قاسم تو آپ کا پتلا بنا کر کے رکھ لیں گے، غیر مسلم کہہ رہے تھے، آپ کیوں جا رہے، زار و قطار رونے لگے۔ یہ ہمارے سلف تھے جو لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتے تھے، یہ تحفے تحائف، یہ گفٹ وغیرہ دینا، یہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا بہت بڑا طریقہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں گے اس سلسلے میں، وہ یہ کہ آج ہم دوسرے کے حقوق کو مارنے کے خاطر، کسی کی زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کے خاطر، کسی سرکاری اور کسی ایسے ملازم کو پکڑیں جو دفتر میں ہے، مین جگہ پر ہے، اسے گفٹ کے طور پر، ہدیے و تحفے کے طور پر اپنا بنا کر کے اپنے مسلمان بھائی یا کسی بھی شخص کی زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنے کا ارادہ ہو تو قطعاً مت کیجیے، یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ جو طریقہ بتایا ہے مسلمانوں کے آپس کے دلوں کو جیتنے اور محبت پیدا کرنے کے لیے۔ اسی طرح محترم بھائیوں، خاموشی اور کم گوئی، کم بولنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے اور یہ لوگوں کے دلوں پر بھی اثر انداز کرتا ہے۔ زیادہ بولنا، بلند آواز سے گفتگو کرنا، مجلس میں اپنا دھاک بٹھانے کی خاطر اپنی بڑی بڑی باتیں کرنا،
یہ غیر شرعی عمل ہیں. یہ ایک اچھے انسان اور شریف النفس انسان، اچھے کردار اچھے اخلاق والے انسان کا نام نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیے. کبھی آپ مجلس میں بیٹھے ہوں، آپ کو کبھی ایسے دھاک بٹھاتی ہوئی آواز میں اور رعبدار انداز میں گفتگو نظر نہیں آئیں گی. ممبر رسول پر ہوتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں، آنکھیں لال ہو جایا کرتی تھی. پیارے نبی کا یہ طریقہ، خطاب میں یہ طریقہ. لیکن جب آپس میں گفتگو کرتے ہوئے بیٹھے ہوتے تو کسی کی مجال نہیں کہ پیارے نبی کی آواز کو اونچی آواز سے سنیں. سبحان اللہ، یہ پیارے نبی کا وہ طریقہ ہے. آپ نے فرمایا یہ خاموشی، یہ کم گوئی، یہ انسان کے دلوں کو جیتنے کا بہترین طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے. پیاری بات کرنا، عمدہ لہجے میں، اچھے لہجے میں، سلیس انداز میں، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، یہ صدقہ ہے. یہ صدقہ ہی ہے. صرف صدقہ ہی صدقہ نہیں، بلکہ آپ اور ہم اس کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت، اسود بن اسرم نے کہا، اللہ کے نبی مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا، وَلَا تَقُلْ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا، اپنی بات جب بھی رکھو نہایت نرمی سے رکھا کرو. اور پیارے نبی کی وہ حدیث مشہور و معروف، آپ نے فرمایا، مَنْ صَمَتَ نَجَا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. محترم بھائیوں، جو زیادہ بولتا ہے، جو زیادہ گفتگو کرتا ہے، اس کے عیب اتنے ہی زیادہ کھلتے ہیں، اس کی حقیقت اتنی ہی سامنے آتی. اس کی سچائی کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا اندرون کیا ہے، وہ سب کچھ سامنے دھیرے دھیرے اس کی گفتگو سے آتا ہے. اس لیے کم گو انسان اور کم بولنے والا، کم گفتگو کرنے والا جہاں نجات اور کامیابی کی راہ پر ہے، وہیں پر انسان کے دلوں پر راج کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اسی لیے جب آپ دیکھیں گے کسی سے کسی کی تعریف، جو معتبر شخص ہوتے ہیں، جو اہل اثر ہوتے ہیں، جو اہل اثر و رسوخ ہوتے ہیں، جو دنیا کے اندر حاکمیت یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، چاہے وہ مساجد کی ہو، مدارس کی ہو، مراکز کی ہو، دنیا کی کسی بھی بڑی جگہ پر وہ قائم ہو، تو کہا جاتا ہے جب ان سے لوگ مطمئن ہو، کہتے ہیں بہت سنجیدہ انسان ہے. کہتے ہیں نا، یہ بہت سنجیدہ انسان ہے. کیوں کہتے ہیں؟ یہ سنجیدگی ان کی لوگوں پر راج کرنے کا سبب ہے. اگر ہم دنیا میں لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں، سنجیدہ ہو جائیے. اور سنجیدہ ہونے کا مطلب زیادہ گفتگو نہیں کرنا، بہت زور زور سے گفتگو نہیں کرنا. ایسے لوگوں کو اچھا نہیں مانا گیا. موٹی موٹی آواز میں، بلند آواز میں مجلسوں میں شور ہنگامے کرنا، لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا، آواز کو بلند کر کے اپنا دھاک بٹھانا، شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. قرآن نے اس بات کو سورہ لقمان میں کہا، یہ بلند آواز سے اور چیخ و پکار کر کے گفتگو کرنے والا، ان کی آواز کو حمیر گدھوں کی آواز سے بھی بدتر قرار دیا. اس لیے مجلس کے آداب ہیں. جب ہم مجلس میں بیٹھا کریں، نہایت سنجیدہ، سکون، اطمینان کے ساتھ بیٹھا کریں. اور جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات لوگ سنیں، ویسے یہ بھی اپنے دل میں رکھیں کہ ہم بھی کسی کی بات سنا کریں. اگلا مسئلہ یہی ہے، غور سے گفتگو سننا. کسی کے دل کو جیتنا ہے تو غور سے ان کی باتوں کو سنا جائے، نظر انداز نہ کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شخص کی بات کو کاٹا نہیں کرتے تھے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرتا، آپ اس کی بات کو نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ سنتے تھے. جب اس کی بات ختم ہو جاتی، مناسب معلوم ہوتا اس کا جواب دینا، آپ جواب دیتے تھے. اور اگر مناسب نہیں سمجھتے تو اللہ کے نبی اس کا جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے، انتظار کرتے وحی کا، انتظار کرتے جبرائیل کے آنے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا. آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اچھا اخلاق کا مالک بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، غور سے سننا سیکھیے. سلف میں سے عطا بن ربا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، اور ان کا نام آپ اور ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں. کہتے ہیں جب کوئی شخص مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میں اس کی بات اس انداز سے
سنتا ہوں گویا کہ میں یہ بات پہلی بار سن رہا ہوتا ہوں. ایسا لگتا ہے کہ یہ بات میں نے پہلی بار سنی ہے، حالانکہ میں نے یہ بات اس کی پیدائش سے پہلے سن چکی ہوتی. اس دنیا میں آنے والے شخص کے اور اس کہنے والے شخص سے اس سے پہلے میں نے یہ بات سنی ہوتی ہے. مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب ان کا یہ سیرت اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی نے ان کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ ایک بڑا انسان جو ان کی عمر میں بڑا ہے، ان کی بات تو وہ غور سے سنتے ہی تھے، اور ان کی عمر میں جو چھوٹا ہوتا، ان کے سامنے بیٹھنے والا، گفتگو کرنے والا عمر میں چھوٹا ہوتا تو بھی ان کی بات کو نہایت غور سے سنا کرتے. یہ عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا. اس سے ہمارے سلف کا ایک طریقہ یہ معلوم ہوا کہ غور سے گفتگو سننا یہ اخلاق حسنہ میں سے بھی ہے اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ ہے. اور جب ہم کسی کی بات سنیں گے نہیں تو صحیح طریقے سے فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنی زندگی میں اس اصول کو بھی لانے کی کوشش کریں. اسی طرح محترم بھائیوں، ایک اور طریقہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا، اچھا حلیہ بنانا. انسان کا جو حلیہ ہے، بال سنوار کر کے رکھنا، اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، عطر کا استعمال کرنا، اچھا حلیہ رکھنا، لوگوں کے سامنے غریبوں کی طرح، فقیروں کی طرح سے، محتاجوں کی طرح سے، قلاشوں کی طرح سے، سب کچھ ہونے کے باوجود اس طرح سے گھومنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر کرنے والا شخص جنت میں نہیں جائے گا. تکبر یہ ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، اچھا لباس پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، اچھا کپڑا پہنوں، خوشبو لگاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ طیب، ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے، یہ پسندیدہ ہے کہ کوئی آدمی اچھے کپڑے میں ہو، اللہ کی نعمت کا اظہار کریں، اچھے لباس پہنیں، اچھے جوتے پہن کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں. اللہ کو یہ پسند ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یہ تکبر میں نہیں آتا. تکبر میں تب آئے گا جب ایک انسان اپنے کپڑے کے ذریعے سے لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کو حقیر سمجھے، اپنی گاڑی اور اپنے کار پر بیٹھ کر کے، اپنی گاڑیوں پر سوار ہو کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے کہ مجھ سے اچھا کوئی نہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں عبرتناک واقعہ بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی نے ذکر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص اچھے لباس میں چل رہا تھا اور اسے اپنی ذات بہت پسند آ گئی، خود پسندی میں مبتلا ہو گیا. کبھی اپنے کپڑے کو دیکھتا، کبھی اپنے آپ کو دیکھتا، میں کیسا دکھ رہا ہوں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو حقیر سمجھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اسی حالت میں اس کو زمین میں دھسا دیا. اللہ اکبر. اچھی شکل کو بنانا، اچھے لباس پہننا، عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دو چیز بہت زیادہ محبوب تھی، ایک خوشبو اور دوسری بیوی. جن کی بیوی نہ ہو وہ کیا کرے؟ جلدی سے شادی کر لیں تاکہ وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے لگ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی. آج کے دور میں ماشاءاللہ خوشبو اور اس کی دکانیں، عطورات کی اتنی کثیر تعداد. پہلے تو لوگ ویسے کم بیچتے تھے اور میسر بھی کم ہوا کرتی تھی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند اور آپ لگایا کرتے تھے. اور آپ کا پسینہ تو خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہوا کرتا، پھر بھی اللہ کے نبی خوشبو لگاتے تھے. ہمارے پاس عطر کا، خوشبو کا، پرفیوم کا، جس کے اندر الکحل موجود نہ ہو، استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کی تکلیف کا باعث نہ ہو،
اس طرح سے ہمیں لگانا، خوشبو استعمال کرنا چاہیے. یہ شکل و شباہت کو بنانا، بن سور کر کے آنا، یہ تکبر کی علامت نہیں ہے، یہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا بہترین طریقہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں. اسی طرح سے محترم بھائیوں، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ احسان کرنا، کسی بھی شخص کے اوپر جو ضرورت مند ہے اس کے اوپر احسان کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ دلوں پر انسان کے راج کرنے اور ان کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معجم الکبیر کی صحیح روایت 13646 حدیث نمبر ہے، احب الناس الی اللہ انفعہم للناس. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ انسان وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. صبح سے شام تک کی لائف میری اور آپ کی ایسی گزرے کہ اس 24 گھنٹے کی 18 گھنٹے کی جو زندگی ہماری باہر کی ہیں اس میں ہم سے لوگ ہر ٹائم فائدہ اٹھائیں. اگر میں علم والا ہوں تو مجھے میرے علم سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اگر میں صاحب ثروت ہوں، مالدار ہوں، تو میری مالداری سے فائدہ اٹھائیں. اگر میں صاحب عمل ہوں تو میرے عمل سے لوگ فائدہ اٹھائیں. اور اگر میں صاحب عہدہ اور منصب ہوں تو صاحب عہدہ اور منصب ہونے کی حیثیت سے اس کرسی سے فائدہ اٹھائیں. میری لائف میں اور میری فیملی بس اگر اس میں مصروف رہ گئے تو عوام الناس کو آپ اور ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے. پیارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے فائدہ مند. آپ اپنی ضروریات کو دوسروں پر ترجیح دے دیتے، اپنی ضروریات کو ترجیح دیتے تھے کہ یہ میرا بھائی زیادہ مجبور ہے، اسے دے کر کے آپ اس کی مجبوری کو ختم کر دیں. 3 مہینے اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اسودین پر کھانا زندگی گزارا کرتے تھے. صرف پانی اور کھجور کے اوپر اللہ کے نبی کے گھرانوں کی زندگی گزرا کرتی. ان تمام کے باوجود کبھی شکوہ نہیں کرتے کہ آج ہمارے گھر میں کھانا نہیں. مسلمان ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو پریشان ہو جائے اور 70 لوگوں سے بتائیں کہ آج ہم نے کچھ نہیں کھایا. محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ احسان کریں. احسان کرنے کا طریقہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. یہ کہنے پر لوگ مجبور ہو جائیں. یہ جہاں کھڑا ہو جاتا ہے اپنے ہر کام کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچا. لوگ مجبور ہو جائیں آپ کے کہنے پر. ایسا نہ ہو بس یہ آگے اب کام بگڑے گا، یہ شخص آتے ہی ہمارا کام خراب ہو جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. احسان کرو، اللہ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کے بعد ایک اور طریقہ جو لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا ہے وہ حسن ظن ہے، اچھا گمان. لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ میرے تعلق سے لوگوں کی ذہنیت صاف رہے، لوگوں کا دماغ صاف رہے، لوگوں کا دل صاف رہے. کوئی کدورت نہ ہو، کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، کوئی کسی طرح کی کمی بیشی نہ ہو. جیسے میں اپنے بارے میں چاہتا ہوں، میں بھی چاہوں کہ دوسرے کے بارے میں، کہ دوسرے بھائی کے بارے میں کہ وہ بھی میرے سامنے ویسا ہی رہے. حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا. کام کر رہا ہے نیکی کا، اچھے نیت سے کر رہا ہو. آج ہماری تکلیف کیا ہے محترم بھائی؟ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں اپنے سے زیادہ اچھا کام کرتے ہوئے تو یہ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں ریاکاری، دکھاوا، مال کے اوپر، عہدے اور منصب پر قبضہ جمانے کی خاطر یہ سب ہو رہا ہے. اس کے اخلاص کے اوپر نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے مخلص نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے سے دوسرے لوگوں کو مخلص نہ سمجھے. یعنی جو کام میں کرنا چاہتا ہوں جس اخلاص کے ساتھ، وہ کوئی اور کرے اسے اچھا نہ سمجھے. اس آدمی کے اخلاص کی دلیل نہیں، مخلص ہونے کی دلیل نہیں ہے. حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا.
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، دوسرے بھائیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو فلاں جگہ بیٹھتا ہے، یہ تو فلاں جگہ اٹھک بیٹھک کرتا ہے، یہ فلاں جگہ یہ کام کرتا ہے۔ یہ بدگمانیوں کو چھوڑو، اچھے گمان کے ساتھ زندگی گزارو، حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے بچائے رکھے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری 5143 حدیث نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی کرنا، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھنا یہ گناہ ہے اور سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جو بھی شخص اس کام میں ملوث ہو جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں ہوتا۔ جب اس کے ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا معاملہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ سب سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بدگمانی سے نکال کر کے حسن ظن کی طرف لائیے۔ اگر کوئی مسلمان، دیکھیے ہمارے اور صحابہ میں بھی بنیادی فرق یہی تھا، ہمارے اور صحابہ میں بنیادی فرق یہی تھا، اگر ہمارے صحابہ کسی کو کسی اور کام میں دیکھتے تو ہو سکتا ہے اس کا عذر تلاش کرتے، ہو سکتا ہے اس نے ایسا اس لیے کیا ہو، اور ہم کیا کرتے نہیں اچھا اس کا یہی کام ہے، زندگی بھر یہ یہی کرتا ہے۔ یہی فرق ہے ہمارے اور صحابہ۔ حسن ظن ہمارے یہاں نہیں، بدگمانیاں زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے محترم بھائیوں مسلمانوں میں اختلاف، کدورت، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں اور دوریاں یہ سب سے زیادہ اسی کی وجہ سے پائی جاتی۔ آخری مسئلہ محبت و مودت کا اظہار کرنا، یہ آخری لوگوں کے دلوں کو جیتنے کا طریقہ۔ اگر آپ کو کسی مسلمان سے محبت ہے اس کے ایمان کے خاطر، اس کے دین کے خاطر، اس کے اخلاق کے خاطر، اس کے کردار اور کیریکٹر کے خاطر، اس کی دینداری کے خاطر، دین کے نام پہ جذبے کے خاطر، مر مٹنے کے جذبے کے خاطر، اللہ کے نام پر روپیہ پیسہ خرچ کرنے کے خاطر، انفاق فی سبیل اللہ میں حصہ لینے کے خاطر، کسی بھی مسئلے کے خاطر اگر کسی مسلمان سے آپ کی سچی محبت ہے اس محبت کا اظہار اس کے سامنے کیجئے۔ میں اللہ کے خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، سچی محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا آپ اس کے سامنے اس محبت کا اظہار کر دو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس مسلمان سے اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دو۔ انی احبک فی اللہ، انی احبک فی اللہ، میں اللہ کے خاطر تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری دینداری کی وجہ سے، تیرے اندر جو اخلاقی جو کیفیت ہیں، جو صفت ہیں، اس کی وجہ سے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے نبی نے کہا اس بات کا اظہار کر دو، اور ایسے اچھے بھلے اخلاق والے دوست قیامت کے دن، سبحان اللہ، سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آپس میں متقی پرہیزگار، ان کی دوستیاں جس طرح دنیا میں تھی تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر، اطاعت کی بنیاد پر، پیروی کی بنیاد پر، دینی جذبات اور دینی کاموں کی بنیاد پر، یہ محبت اور یہ مودت، یہ دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی۔ اور جو لوگ اس سے ہٹ کر ہوں گے ان کی دشمنیاں وہاں پر باقی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات صحیح مسلم حدیث نمبر 54 میں فرمایا، لوگوں سے کہا کہ تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ لمبی حدیث ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ۔ تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگ جاؤ۔ اور میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں، اذا فعلتم، اگر تم اسے کرو گے، تحاببتم، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے۔ اس محبت کا اظہار
افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کرو، ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، اس کے ذریعے سے محبت و مودت بڑھتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کو بانٹا کریں۔ خاطر و مدارات، آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک طریقہ بتایا ہے جس کے ذریعے سے ہم کسی کے دل کو جیت سکتے ہیں، وہ ہے کہ خاطر مدارات کرنا۔ ایک مسلمان آپ سے ملتا ہے، آپ نے دیکھا یہ ہمارے ہاں آئے ہیں مہمان بن کر کے، ان کی خاطرداری کیجیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، آپ ان کے دل کو جیت سکتے ہیں، وہ آپ کے دل کو جیت سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں نہیں واقعی بہت اچھے اخلاق مند شخص تھے جنہوں نے ہماری خاطرداری کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا تھا، آپ کے پاس نہ گھر تھا، نہ بنگلہ تھا، نہ گاڑی تھی، وہی آپ کے حجرے تھے، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں ان کا استقبال کرتے تھے، لیکن ایسی خاطرداری اور ایسی مدارات کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، چاہنے والا شخص یہ اپنے دل کے اندر کچھ کمی محسوس کر کے جاتا کہ مجھے اور رکنا چاہیے تھا، مجھے اور اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا تاکہ اس سے اور فائدہ حاصل ہوتا۔ یہ چیز اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ اخلاق حسنہ میں سے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے طریقے میں سے ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور یہاں سب موجود تمام لوگوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفا کلی نصیب فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ جان و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جن کے والدین دنیا میں موجود ہیں اللہ ان کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کے علم میں، عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما، جب تک دنیا میں رکھ ایمان کی حالت پر رکھ اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔